آیت الکرسی بے شمار فضائل کے حامل ہے۔ دو احادیث دو مختلف فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے آج ذکر کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی جو بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور میں سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! آیت الکرسی کے پڑھنے سے گھر شیاطین سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس وجہ سے پریشان ہے کہ گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں تو اپنے گھروں کو شیاطین سے پاک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت شروع کریں۔ اور کتنا بہترین اور آسان نسخہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شیاطین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھیں، صبح و شام اس کا اہتمام ہو اور اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، جیسے ہی اس کی روح نکلے گی سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ایک آسان سا عمل، نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ کم سے کم اس عمل کی پابندی لازم کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے جنت کی، جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے لیے، کہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے پابندی کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی اچھا عمل، جب کوئی اچھی بات ہمارے علم میں آئے تو ہم اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، چھپائیں نہیں اس علم کو، اس علم کو، اس اچھائی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں صرف ایک بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہ اچھائی کی بات دوسروں تک پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے اچھائی کو پھیلانے میں بخل نہ کریں۔ آج کے دور کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف گمراہی پھیلانے کے آلات عام ہیں اور گمراہی کو پھیلانے والے بھی کم نہیں ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول کے اندر جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جن احکام کے بارے میں، اعمال صالحہ کے بارے میں آپ کو علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس دعوت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کی نہ صرف خود پابندی کریں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔